سفر شروع کرنے سے پہلے استخارہ کر لینا چاہیے، 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لی جائے۔ استخارے کی دعا، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فاقدره لی ویسره لی ثم بارک لی فیہ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ۔ اے اللہ، میں آپ سے آپ کے علم کی بدولت بھلائی چاہتا ہوں اور آپ کی قدرت کی برکت سے طاقت مانگتا ہوں اور آپ سے بڑا فضل چاہتا ہوں، کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں اور میں کمزور ہوں، اور آپ جانتے ہیں اور میں نادان ہوں، اور آپ چھپی ہوئی چیزیں بھی جانتے ہیں۔ الہی، اگر آپ کے علم میں میرا یہ کام بہتر ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو مقدر کر اس کو اور آسان کر اس کو میرے لیے، پھر مجھے بھی برکت عطا کر۔ اور اگر آپ کے علم میں یہ کام برا ہے میرے لیے دین اور دنیا اور انجام کار میں، تو دور کر دیجئے اس کو مجھ سے اور دور کر دے مجھے اس سے، اور مقدر کر میرے لیے خیر جہاں کہیں ہو، پھر مجھے اس پر راضی کر دے۔ روانہ ہوتے وقت 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ کسی کا کوئی حق یا امانت دینی ہو تو اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ سفر زیادہ لمبا ہو یا زیادہ عرصے کے لیے ہو تو وصیت بھی کر دینی چاہیے۔ روانگی سے قبل اہل و عیال کا خرچ مہیا کر کے جانا چاہیے، ان کی ضروریات پوری کر کے نکلنا چاہیے۔ پھر اسی طرح تنہا سفر سے پرہیز کریں، یعنی بالکل آل الون نہیں نکلیں، اور گروپ کی شکل میں نکلیں، کم از کم 2 لوگ ہوں اور ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں، یعنی جب بھی گروپ ہو تو ایک شخص میر کارواں ہو جو سارے امور کا ذمہ دار ہو۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ رخصت کرتے وقت دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کی درخواست کریں، کیونکہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں مقبول ہیں جن کی قبولیت میں شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، باپ کی اپنی اولاد کے خلاف دعا یعنی بد دعا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کے لیے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی اور فرمایا، اے میرے پیارے بھائی، اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ آپ نے ایسا کلمہ ارشاد فرمایا کہ اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھے خوشی نہ ہو، کہ آپ نے مجھے کہا کہ دعا کرنا میرے لیے۔ پھر اسی طرح سفر میں اپنی ضرورت کی اشیاء ساتھ رکھنی چاہیے کہ پریشانی نہ ہو اور سوال سے بھی بچ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے لیے جمعرات کے دن پسند فرماتے، پھر دن کے ابتدائی حصے میں نکلنا زیادہ بہتر ہے، مستحب ہے۔ پھر سفر کے دوران اپنے ہم سفروں کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ سفر میں قریب قریب رہنا چاہیے، یعنی اگر اکٹھے نکلے ہیں تو یہ نہیں کہ کہیں بھاگ جائے دوسرا کہیں اور چلا جائے اور سب کو اکٹھے کرتے کرتے ہی شام ہو جائے۔ حضرت ثعلبہ سے روایت ہے کہ لوگ جب کسی منزل پہ اترتے تو پہاڑ کی گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہو جاتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا ان گھاٹیوں اور وادیوں میں منتشر ہونا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد صحابہ جس منزل پہ اترتے تو ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے۔ دوران سفر قرآن پاک اور دیگر اچھی کتب کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے، پھر سفر میں بوریت نہیں ہوتی۔ آپ کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اپنا وقت گزارنے کے لیے اچھی مشغولیت اختیار کریں گے اور اس سے آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جب آپ گھر سے نکلنے لگے تو گھر والوں کو ایک دعا سکھا دیں جو وہ آپ کے لیے پڑھا کریں، اگر کوئی پیچھے آپ کے ہو رخصت کرتے وقت۔ وہ دعا کیا ہے؟ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک، میں تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے آخری عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ مثلا آپ بچوں کو اسکول کے لیے بھیج رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان کے لیے، لیکن یاد کرنی پڑے گی نا، اور بچے بھی ماں باپ کو سلام کر کے نکلیں گے تو دعا لیں گے نا، اور ماں باپ بھی سو کے اٹھیں گے اور انہیں رخصت کریں گے تو دعا دیں گے نا۔
نیکی کمانا آسان تھوڑی ہے. غفلت کی نیندیں سوئیں اور عبادت ہو جائے خود ہی خود، یہ نہیں ہوتا. تو گھر والے مسافر کو دعا دیں، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک. اگر توفیق ہو تو ایک دعا اور پڑھ لیں، زودک اللہ التقوی وغفر ذنبک ویسر لک الخیر حیث ما کنت. اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے، تیرے گناہ بخش دے، اور تو کہیں بھی ہو تیرے لیے بھلائی کو آسان کر دے. اور اگر توفیق ہو تو ایک اور بھی پڑھ لیں، زودک اللہ التقوی ووجہک فی الخیر وکفاک الہم. اللہ تقوی کو تیرا زاد راہ بنائے، بھلائی کی طرف تیرا رخ کرے اور تجھے فکروں سے بچائے. مسافر کے روانہ ہونے کے بعد اس کے لیے دعا کریں، یعنی چلا گیا اب بعد میں بھی دعا کریں، اللہم اطوی لہ البعد وہون علیہ السفر. اے اللہ اس کے لیے مسافت کی دوری گھٹا دے، یعنی سفر چھوٹا کر دے اور اس پر سفر آسان کر دے. اب جانے والا یا روانہ ہونے والا یا رخصت ہونے والا بھی گھر والوں کو دعا دے. کیا؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. مثلا آپ خود گھر سے نکل رہے ہیں، پیچھے بچے ہیں اور لوگ ہیں گھر میں، تو ان سب کے لیے کیا دعا ہوگی؟ استودعکم اللہ الذی لا تضیع ودائعہ. میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک انسانوں میں سے آپ کسی کی ذمہ داری لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اصل سپردگی اللہ ہی کی ہے، جس کے سپرد کی ہوئی امانتیں سلامت رہتی ہیں. اب گھر سے نکلتے وقت بھی دعا پڑھیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. شروع اللہ کے نام سے، میں اللہ پہ توکل کرتا ہوں، اس کی مدد کے بغیر نیکی کرنے کی اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کیا جاؤں یا بہک جاؤں یا بہکایا جاؤں، یا میں ظلم کروں یا مجھ پہ ظلم کیا جائے، یا میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ کوئی جہالت سے پیش آئے. سوار ہونے کے وقت سواری پہ قدم رکھتے ہوئے، مثلا آپ بس پہ چڑھ رہے ہیں، پہلا قدم آپ نے اس کی پہلی سیڑھی پہ رکھا ہے، تو کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ. سیٹ پہ بیٹھ گئے، الحمدللہ 3 بار، پھر 3 بار اللہ اکبر، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں لانے والے نہ تھے، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. پھر اس کے بعد سبحانک اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. پاک ہے تو اے اللہ، یقیناً میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، پس مجھے بخش دے، کیونکہ بے شک تیرے علاوہ گناہوں کو کوئی نہیں بخش سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھا، پھر سوار ہونے کے بعد فرمایا الحمدللہ، پھر سبحان الذی سخر لنا ھذا، پھر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، اور پھر فرمایا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. اس کے بعد آپ ہنس دیے. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہنسے کس بات پہ؟ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بندہ جب رب اغفر لی کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ بات بہت پسند آتی ہے. وہ فرماتا ہے کہ میرا یہ بندہ جانتا ہے کہ میرے سوا مغفرت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے. پھر سفر شروع کرتے وقت گاڑی چل پڑی، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل
اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اے اللہ، بے شک ہم آپ سے اپنے اس سفر میں نیکی، تقوی اور ایسے عمل کا جس سے آپ راضی ہو جائیں سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے ہمارے اس سفر کو آسان بنا دے، اس کے فاصلوں کو کم کر دے۔ اے اللہ، اس سفر میں آپ ہی ہمارے ساتھی ہیں اور ہمارے گھر والوں کے محافظ ہیں۔ اے اللہ، بے شک میں اس سفر کی مشقت سے، تکلیف دہ مناظر سے اور اپنے مال اور اہل خانہ کی طرف برائی کے ساتھ لوٹنے سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی جب میں واپس جاؤں تو سب خیر ہو، پیچھے جس کو بھی چھوڑ کے آیا ہوں سب بحفاظت رہے۔ اسی طرح اگر آپ بحری جہاز یا کشتی پہ سوار ہوں تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ترجمہ ہے، اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا بہت مہربان ہے۔ اور مسند ابی اعلیٰ میں آتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ویسی قدر نہیں کی، ساتھ پڑھا جا سکتا ہے۔ پھر دوران سفر بلندی پہ چڑھتے ہوئے، جیسے کسی برج پہ چڑھ رہی گاڑی یا جہاز اوپر کو جا رہا ہے تو اللہ اکبر، بلندی سے نیچے اترتے ہوئے سبحان اللہ، ناپسندیدہ چیز پیش آنے پر۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں کسی کا خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ دیکھ لیتے ہیں، یا آپ کی گاڑی کو زور کا جھٹکا لگتا ہے، یا اچانک کوئی چیز آگے سے گزر جاتی ہے اور آپ تھررا جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا، تو اس وقت کچھ پڑھتے ہوتے ہیں۔ مسنون ہے الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کے لیے تعریف ہے۔ باقی چیزیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سنت کو فالو کرنا بہرحال ایک اور چیز ہے، اس کا اپنا ایک اجر ہے، اس کی حکمت ہے۔ پھر اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہو، جیسے بعض اوقات یہاں سے آپ جاتے ہیں نا تو مڑتے ہیں تو بےچارے وہ ہاتھ کٹے ہوئے لوگ یا پریشان حال یا بیمار لوگ راستے میں بیٹھے، فقیر یا کوئی اور نظر آتے ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اس چیز سے عافیت دی جس میں تجھے مبتلا کیا ہے، اور فضیلت عطا فرمائی ہے مجھے بہت سوں پر اپنی مخلوق میں سے فضیلت عطا فرمانا۔ پھر بعض اوقات خوش کن چیزیں بھی نظر آتی ہیں کہ اللہ کی قدرت کی چیزیں نظر آ جاتی ہیں، پھر کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی نعمت سے اچھے کام مکمل ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح سفر میں پناہ مانگنے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنقلب والحور بعد الکور ودعوۃ المظلوم وسوء المنظر فی الاہل والمال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں سفر کی صعوبت اور تکلیف سے۔ بعض اوقات آپ تھکنے لگتے ہیں نا، تنگ آنے لگتے ہیں، اس وقت یہ پڑھ لیں۔ بری حالت میں واپسی سے اور نفع کے بعد نقصان سے اور مظلوم کی بد دعا سے اور اہل اور مال میں برا منظر دیکھنے سے۔ اگر سواری پھسل جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ خدا نہ خاصہ بعض اوقات وہ گاڑی گھسیٹ سی لگاتی ہے یا سلپ ہو جاتی ہے، بسم اللہ۔ اچھا، اب اگر آپ اپنے شہر سے باہر ہیں، کہیں اور سفر کی حالت میں ہیں، تو اس وقت صبح کے وقت جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں ایک خاص دعا ہے، سمع سامع بحمد اللہ وحسن بلائہ علینا ربنا صاحبنا وافضل علینا عائذا باللہ من النار۔ سن لیا سننے والے نے اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کی خوبی کے اقرار کو، اے اللہ ہمارے ساتھ رہ اور ہم پر فضل کر، میں جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ پھر سفر میں شام کی دعا، یعنی یہ تو صبح کی تھی، اب ایک شام کی بھی ہے، یا ارض ربی وربک اللہ اعوذ باللہ من شرک وشر ما فیک وشر ما خلق فیک وشر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن الحیۃ والاقرب ومن شر ساکن البلد ومن والد وما ولد۔ اے زمین، میرا اور تیرا آقا اللہ ہے، میں تیرے ظاہری اور باطنی شر سے، تیرے اندر اور باہر رہنے والی مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، شیر سے اور ہر چھوٹے بڑے سانپ سے، بچھو سے
اور زمین کے رہنے والے بڑے چھوٹے کے شر سے خدا کی پناہ، کیونکہ سفر میں عام طور پہ انسان کو طرح طرح کے خوف اور توہمات اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں، نیند نہیں آتی کیونکہ جگہ بدلتی، پھر انسان کہتا ہے یہاں کوئی کیڑے مکوڑے نہ ہوں یا کوئی آ نہ جائے اور پتہ نہیں کیا ہو جائے، توہمات آتے ہیں نا دل میں، ان سب سے بچنے کے لیے پھر کسی جگہ ٹھہرنے پر یا منزل پہ پہنچ کر رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے میرے رب مجھے بابرکت جگہ اتار اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں۔ پھر ایک اور دعا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اے میرے رب مجھے سچائی کے مقام پہ داخل کر اور مجھے سچائی کے مقام ہی سے نکال اور اپنے پاس سے مجھے مددگار عطا فرما۔ پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ لیتا ہوں اللہ کے تمام کلمات کی، تمام مخلوق کی شرارتوں سے۔ یعنی ایک تو آپ صبح شام یہ دعا پڑھتے ہیں نا، لیکن جب آپ کسی نئی جگہ پر جائیں تو اس وقت بھی کسی نئے شہر میں کسی نئی جگہ پر، مثلاً آپ کسی کام سے کسی خاص دفتر میں گئے ہیں، آپ وہاں پہنچے تو آپ کو پتہ چلتا ہے جی وہ 10ویں فلور پہ دفتر ہے، تو آپ کو ایک ہال سے آتا ہے، اچھا میں وہاں جاؤں گی، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، بچ کے بھی واپس آؤں کہ نہ۔ ایسے توہمات میں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ پھر آپ اگر کہیں جا رہے ہیں اور منزل مقصود نظر آ جاتی ہے تو اس وقت کیا دعا پڑھے؟ جیسے آپ کسی شہر میں انٹر ہونے لگے ہیں، وہ دور سے مینار نظر آ گئے، اللہم رب السماوات السبع وما اضللنا ورب الارضین السبع وما اقللنا ورب الشیاطین وما اضللنا ورب الریاح وما ذرینا نسألک خیر هذه القریة وخیر اہلها وخیر ما فیها ونعوذ بک من شرها وشر اہلها وشر ما فیها۔ اے اللہ جو رب ہے ساتوں آسمانوں کا اور جو کچھ ان کے زیر سایہ ہے، اور رب ساتوں زمینوں کا اور جو کچھ ان کے اوپر ہے، رب شیطانوں کا اور جنہوں نے بہکایا، یعنی جن شیطانوں نے بہکایا، اور رب ہواؤں کا اور جس نے ان کو منتشر کیا، ہم تجھ سے جو اس بستی میں بھلائی ہے اور اس کے باشندوں میں بھلائی ہے طلب کرتے ہیں، اور اس بستی کے شر سے اور اس کے باشندوں کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ پھر آپ اندر داخل ہو گئے، یہ تو اس وقت پڑھیں گے جب ابھی داخل نہیں ہوئے، دور سے نظر آئی، اب اندر آ گئے، اللہم بارک لنا فیہا اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ اے اللہ ہمیں اس بستی میں برکت عطا فرما، اس بستی کے پھلوں سے ہمیں مستفید فرما، اور یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، اور یہاں کے نیک لوگوں کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ پھر سفر سے واپسی پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ملک ہے، اسی کی حمد ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم واپس لوٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، صرف اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی، اور اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ اسی طرح ایک اور دعا، اوبن اوبن لربنا توبن لا یغادر علینا حوبن، پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رکھے۔ پھر گھر میں داخل ہوتے وقت اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ اے اللہ میں آپ سے گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کی بہتری کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم داخل ہوتے ہیں اور اپنے رب پر ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ اور اگر سفر میں آپ کو شاپنگ جانا ہو یا ویسے ہی بازار سے گزر کر آپ کا سفر ختم ہوتا ہو تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر اسی طرح بسم اللہ اللہم انی اسألک خیر هذه السوق وخیر ما فیہا
وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة. اللہ کے نام سے، اے اللہ میں آپ سے اس بازار کی بھلائی اور جو کچھ اس میں ہے اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور اس بازار کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ یہاں مجھے کوئی گھاٹے کا سودا ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ جس شخص کو اتنی دعائیں پڑھنا ہو سفر میں، وہ بور ہو سکتا ہے؟ کتنی مشغولیت رہتی ہے، ہر قدم ہر سٹیپ پر دعائیں ہیں، اور اگر ان دعاؤں کے ساتھ آپ اپنا سفر کریں تو یوں لگتا ہے واقعی کوئی کام کر کے گھر لوٹے ہیں، اگرچہ اور کچھ بھی نہ کیا ہو، بوجھل کر دیا آپ کو۔ چلیے آپشنل ہے، جو نیکی کمانا چاہے اس کو پتا تو ہونا چاہیے نا، علم تو ہونا چاہیے۔ جو نہ کمانا چاہے محض اپنی سستی کے مارے تو اس کی ذمہ داری بھی اس کے اپنے اوپر ہے۔ واپسی پر دن کے وقت اطلاع دے کر گھر لوٹنا چاہیے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی غیر حاضری طویل ہو جائے، یعنی گھر سے دور زیادہ دن گزر جائیں، تو اپنے گھر والوں کے پاس رات کو نہ آئے۔ رات کو آنے سے کیوں منع کیا؟ ان کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اور اچانک آنے سے ان کو پریشانی بھی ہوگی، کیونکہ رات کو اچانک کون آتا ہے؟ اچھے لوگ نہیں آتے نا۔ سفر سے لوٹنے والے کا استقبال کرنا چاہیے، اور ضرورت اور موقع کے مطابق مصافحہ یا معانقہ کرنا چاہیے۔ معانقہ گلے ملنا۔ اسی طرح آپ روزانہ کا جو سفر کرتے ہیں اس کو بھی مفید بنا سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ اپنی گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی ایسی گاڑی پر جس میں ٹیپ ریکارڈر ہے اور اس میں آپ کوئی چیز تلاوت وغیرہ لگوا سکتے ہیں تو وہ لگوا دیجئے، یا اسی طرح کوئی اور علمی یا معلوماتی چیز بھی لگوا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر پبلک ٹرانسپورٹ پر آپ آتے ہیں تو اس میں آپ اپنی ساتھی خواتین کو کوئی اچھی بات دے سکتے ہیں لکھی ہوئی، جیسے پہلے بھی کہا تھا، چھوٹے چھوٹے کارڈ کے اوپر کوئی دعا یا کوئی ایسی چیز اپنے ہاتھ سے لکھیں، کوئی آیت اور اس کا ترجمہ، کوئی اچھی سی بات۔ سب سے پہلے یہ کہ اس کو سلام، اس کے لیے جگہ بنانا، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اسی طرح کوئی بزرگ ہو تو راستے میں اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا، اپنا لیسن ریوائز کرنا، کوئی اچھی کتاب پڑھنا، تاکہ آپ کے اچھے عمل کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی سبق سیکھیں۔ اسی طرح اگر آپ دو لوگ اکٹھے آتے ہیں، یعنی آپ دو اسٹوڈنٹ اکٹھے آتے ہیں تو کیا کریں؟ آپس میں اچھے انداز میں کسی ہلکے علمی موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں، شکوے شکایات یا غیبت یا گھروں کے مسئلے مسائل ڈسکس کرنے کی بجائے، لیکن اونچی آواز میں ہنسنا یا کہہ کے لگانا یا کوئی بھی اس قسم کی اونچی حرکت کرنا جو شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا، وہ درست نہیں۔ بہت باوقار انداز میں سفر کریں۔ آپ کا راستے میں کھڑے ہونا، آپ کا چلنا، آپ کا چیزوں کو اٹھانا رکھنا، آپ کی نگاہیں، آپ کا سب کچھ لوگوں کی نظر میں ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک خاص لباس میں ہوتے ہیں، لوگوں کی خاص توجہ میں ہوتے ہیں، اجنبی لوگوں کی بھی اور اپنوں کی تو اور زیادہ۔ مثلا اگر آپ کسی اسکارف والی خاتون کو جاتے دیکھتے ہیں تو دیر تک دیکھتے رہتے ہیں، پہچاننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر اگر اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کس طرح چل رہے ہیں سڑک۔ مثلا میں اگر دیکھوں راستے میں کسی کو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے بعض اوقات کہ اس طرح نہیں چلنا چاہیے تھا۔ یعنی جب ہم چلتے ہیں بعض اوقات ادھر دیکھتے ہیں ادھر دیکھتے ہیں، اور ٹھیک ہے راستہ مثلا سڑک پار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں گے دائیں بائیں، یا گاڑی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس وقت تو دیکھیں گے، لیکن ہر وقت کچھ ڈھونڈتے ہوئے نظر نہ آئے یا کچھ دیکھتے ہوئے نظر نہ آئے۔ پھر اسی طرح آپ کے سفر میں اگر کچھ راستہ پیدل ہو، جیسے کسی بس اسٹاپ سے اتر کے گھر جانا یا بس اسٹاپ تک جانا، تو اس میں خاص طور پر آپ بہت محتاط رہیں کہ کتابیں بھی اٹھائی ہوئی ہیں آپ نے، حجاب بھی پہنا ہو، یہ نہیں ہوا سے اڑ کے کہیں جا رہا ہے اور آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر سڑک کراس کرتے ہوئے بہت احتیاط برتیں کہ دوسرے لوگ برہم ہو کے نہ گزریں کہ آپ نے راستہ بلاک کر دیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ راستے میں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت صدقہ خیرات کیا کریں۔ بعض اوقات گھر میں کچھ کھانے کی چھوٹی موٹی چیز فالتو رہ جاتی، فالتو سے مراد یہ کہ ہم نے کھا لیا، اب ضرورت نہیں، خواہ مخواہ بچا بچا کے فریج میں رکھیں گے، خراب کریں گے، پھینکیں گے، تو ان چیزوں کو آپ ساتھ رکھ سکتے ہیں۔ مثلا بریڈ بچ گئی ہے، کوئی سینڈوچ سا بنا کے ساتھ رکھ لیں، جیسے اپنے لیے لاتے ہیں، اگر راستے میں ایک کسی کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو، مسکین کو، کسی اور کو آفر کر دیں۔ پھر اسی طرح کچھ اور کھانے پینے کی چیزیں جو آپ خود کھاتے ہیں تھوڑی سی بچا کے رکھ لیں،
راستے میں کسی کو جیسے گاڑی کھڑی ہوتی ہے یا کوئی اور مانگنے والے بے شمار آتے ہیں تو ان کو بجائے پیسے دینے کے یا ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ بہترین صدقہ ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ اپنی نگاہیں بچا کر رکھیں غیر مردوں سے، حرام چیزوں سے، بڑے بڑے سائن بورڈ سے جہاں فحش تصویریں لگی ہوئی ہیں جس نے شہر کو ڈھانپ لیا ہے، یا فحش مناظر، ایسی چیزیں جو راستوں میں سیل ہو رہی ہیں جو بے حیائی کے زمرے میں آتی ہیں، ان سب چیزوں سے اپنی نگاہوں کو بچا کے معتدل چال سے چلتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ ہی کے علاقے سے مثلاً آپ گاڑی پہ آتے ہیں، آپ کی کوئی اور بہن کسی اور ٹرانسپورٹ پہ آ رہی ہے، مصیبت میں ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے پیدل چلتی بھی، تو اگر جان پہچان ہے تو اس کو آپ لفٹ بھی دے سکتے ہیں، ڈراپ کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک بہترین صدقہ ہے کسی کی مدد کرنا۔ پھر اسی طرح کچھ تسبیحات کا معمول بنا لیں، کچھ اپنے لیے عادت ڈال لیں جو بھی آپ کے لیے مناسب ہو۔ اس میں کسی چیز کی میں آپ کو پابند اس لیے نہیں کروں گی، آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا پابند کر لیں عادت کے طور پر، کیونکہ دین میں اپنی طرف سے کسی کو کسی چیز کا پابند کرنا جو ہے وہ بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ آپ اپنے تسبیحات میں سے سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، جو بھی آپ چاہیں جانے یا آنے کے وقت اس کو مقرر کر لیں۔ اسی طرح اگر آپ گاڑی خود چلا رہے ہیں تو پلیز سگنل نہیں توڑیں اور الٹے رستوں سے نہ آئیں، کسی کے لیے باعث مصیبت نہ بنے، راستے میں مقابلے نہ شروع کر دیں کہ اوورٹیک کرنے کے، کہ اس نے مجھے پیچھے کیا تو میں تو اب اس کو چھوڑوں گی نہیں، آگے ہی نکل کے دکھاؤں گی۔ اس قسم کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آس پاس کی گاڑیوں میں جب دیکھتے ہیں کوئی حجاب والی چلا رہی ہے یا بیٹھی ہوئی ہے تو پھر وہ پوری طرح متوجہ ہوتے ہیں کہ اب ان سے کون سی غلطی ہوتی ہے جسے ہم کسی مجلس میں کوٹ کریں کہ ہم نے دیکھے ہوئے حجاب والے، کیونکہ ہم سب سڑک پر دین کے نمائندوں کی حیثیت سے چلتے ہیں اور ایک ایک عمل جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر ہم بس اسٹاپ پہ کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہیں تو یہ نہیں کہ ایسی گپ شپ میں لگ جائیں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یا ایسی کوئی حرکت کریں کہ جس سے دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیزار ہو جائیں یا انہیں تکلیف ہو۔ پھر اسی طرح راستے میں غور و فکر بھی کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے مناظر ہیں جن کو دیکھنا محض آنکھوں کا گناہ ہے تو پھر آنکھیں بند کر کے اپنا سفر جاری رکھ سکتے ہیں گاڑی میں۔ میں عموماً اسی طرح کرتی ہوں، بیٹھتے ہی آنکھیں بند کر لیتی ہوں اور قرآن سنتی رہتی ہوں، اور جب یہاں آتی ہوں تو اس وقت عموماً کھولتی ہوں آنکھیں۔ بہت پرسکون سفر گزرتا ہے کیونکہ اتنی کوفتیں ہوتی ہیں مختلف غلط کام دیکھ کر کے پھر پڑھانے کے لیے مزاج خراب ہو جاتا ہے، طبیعت اندر سے برہم ہونے لگتی ہے نا بعض اوقات۔ لیکن آپ مجھے نہیں فالو کریں، آپ اپنے طریقے کو دیکھیں، جو بھی آپ کو سوٹ کرتا ہو اسے آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ یعنی اپنی نگاہ عبرت رکھیں، کیونکہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے کہ کسی کو نگاہ عبرت میسر آ جائے۔ اسی طرح لفٹ کا استعمال، بعض اوقات لفٹ میں ہم داخل نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے انتظار میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات داخل ہوتے ہیں تو رستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس بات کی مجھے کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم داخل ہوتے کیوں نہیں چپک جاتے دیوار کے ساتھ، کیوں نہیں پیچھے آتے؟ ہو سکتا ہے کسی اور کو بھی آنا پڑے، اور اگر کوئی اور نہیں بھی آ رہا تو بیچ میں کھڑے ہونے کی بجائے ایک طرف کھڑے ہونا زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اور لوگ آنے والے ہیں لیکن ہم ان کو جگہ نہیں دیتے، ہم خود نہیں سمٹتے، ان کے لیے جگہ نہیں بناتے، جہاں پاؤں رکھا وہیں کھڑے ہو گئے۔ بعض اوقات دوسروں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں بھی پیچھے ہو جاؤ اور جگہ بناؤ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لفٹ میں جگہ ہوتی ہے، لفٹ والا روک کے کھڑا ہے کہ آپ آ جائیں اور آپ آ نہیں رہے۔ بعض اوقات آپ دکان پہ مشغول ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں اچھا میں آ رہی ہوں، اور لوگ انتظار کر رہے ہیں اور آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہاں کھڑے ہو کے۔ تو یہ چند چیزیں جو ہیں یہ دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بنتی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی اور کام کرنا ہے تو اپنے انتظار میں دوسروں کو روک کے نہ رکھیں۔ تو ان چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے سفر کا آغاز دروازے سے باہر نکلتے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جب تک خود نہیں غور کرے گا کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی، اس وقت تک اصلاح نہیں ہو سکتی، جب تک ہم خود اپنی اپنی ذمہ داری نہ لیں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے، اسی سے اخلاق اور دین بنتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہی دراصل دین ہے۔ اسی لیے فرمایا ثم تذکروا نعمت ربکم۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ اس نعمت کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں یاد کرو اس نعمت کو، لیکن ہم واقعی نہیں یاد کرتے، نعمت نہیں سمجھتے، اور اسی لیے پھر ذکر بھی نہیں کرتے، اس میں بیٹھ کے گپ شپ لگاتے رہتے، غفلت سے سفر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.